مارکو پولو اٹلی کے شہر وینس میں 1254 میں پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ ایک امیر وینس تاجر گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن پولو کے بچپن کا بیشتر حصہ والدین کے بغیر گزرا اور اس کی پرورش ایک بڑے خاندان نے کی، کیونکہ پولو کی والدہ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پولو کے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو جواہرات کے مشہور تاجر تھے، جن کی جوانی کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں گزرا۔ نیکولو اور مافیو کے ساتھ مارکو پولو موجودہ چین میں آیا، جہاں اس کی ملاقات قبلائی خان سے ہوئی اور اس نے پولو کو دربار میں سفارتی مشن میں شامل کر لیا۔ قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان نے شمالی مشرقی ایشیا کو فتح کیا۔ سن 1269 میں دونوں وینس واپس آئے اور فوری طور پر خان کے دربار میں واپسی کے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ ان کے قیام کے دوران خان نے عیسائیت میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور پولو بھائیوں سے کہا کہ وہ 100 پادریوں اور مقدس پانی کے ذخیرے کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں۔ خان کی سلطنت جو دنیا نے کبھی دیکھی تھی، بڑی حد تک رومی سلطنت کی حدود میں رہنے والوں کے لیے ایک مہمہ تھی۔ ویٹیکن کی حدود سے باہر ایک جدید ترین ثقافت ناقابل فہم معلوم ہوتی تھی، اور پھر بھی پولو بھائیوں نے گھر پہنچتے ہی وینیشین کو حیران کر دیا۔ 1271 میں پولو اپنے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو کے ساتھ ایشیا کے لیے روانہ ہوا، جہاں وہ 1295 تک رہا۔ قبلائی خان کی درخواست پر 100 پادریوں کو اپنے ساتھ لانے سے قاصر رہے۔ وہ صرف 2 پادریوں کے ساتھ نکلے، لیکن دشوار گزار سفر کی وجہ سے وہ بھی واپس گھر کی طرف مڑ گئے۔ پولو کا زمینی سفر مشکل اور سخت ترین علاقوں سے ہوا، لیکن اس سب کے ذریعے پولو نے ایڈونچر میں انکشاف کیا۔ ان مقامات اور ثقافتوں کے لیے ان کی بعد میں یادداشت قابل ذکر اور غیر معمولی درست تھی۔ جب پولو مشرق وسطیٰ سے گزر رہا تھا تو اس نے ان تمام مناظر اور خوشبوؤں کو جذب کر لیا۔ مشرق کے بارے میں پولو کی وضاحت نے خاص طور پر مغربی دنیا کو مشرق کے جغرافیہ اور نسلی رسم و رواج کی پہلی واضح تصویر فراہم کی۔ مشکلات یقیناً اس کے راستے میں آئیں۔ افغانستان کے پہاڑوں نے پولو کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن وہ بیماری اور سخت حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے سفر پر ڈٹا رہا۔ اس دوران گوبی ریگستان کو عبور کرنا طویل اور بعض اوقات مشکل ثابت ہوا۔ پولو نے بعد میں لکھا، یہ صحرا اتنا طویل بتایا گیا ہے کہ اسے ایک سے دوسرے سرے تک پہنچنے میں 1 سال لگے گا، اور تنگ ترین مقام پر اسے عبور کرنے میں 1 ماہ لگتا ہے۔ یہ مکمل طور پر پہاڑوں اور ریتوں اور وادیوں پر مشتمل ہے۔ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار 4 سال کے طویل سفر کے بعد پولو چین پہنچ گیا۔ وہاں قبلائی خان اپنے سمر محل میں ٹھہرا ہوا تھا، جو زیناڈو کے نام سے جانا جاتا ہے، سنگ مرمر کا ایک عظیم الشان فن تعمیر جس نے نوجوان پولو کو حیران کر دیا۔ پولو نے اصل میں صرف چند سالوں کے لیے جانے کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم وہ 23 سال سے زائد عرصے وینس سے دور رہا۔ تاریخ دانوں میں یہ بحث ہوتی رہی کہ کیا پولو نے واقعی چین تک رسائی حاصل کی تھی، اگرچہ اس مشہور کتاب کے باہر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے بہت دور مشرق کا سفر کیا۔ اس کے باوجود ثقافت اور اس کے رسم و رواج کے بارے میں اس کے بعد کی وضاحت نے قبلائی خان کے وسیع مواصلاتی نظام کے بارے میں بتایا، جو اس کی حکمرانی کی بنیاد کے طور پر کام کرتا تھا۔ پولو کی کتاب در حقیقت 5 صفحات کو وسیع ڈھانچے کے لیے وقف کرتی ہے۔ پولو کی کتاب کے 5 صفحات در حقیقت سلطنت کے وسیع ڈھانچے کی وضاحت کے لیے وقف ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سلطنت کی معلومات لاکھوں مربع میل تک پہنچتی ہے۔ خان کی مارکو پولو کی قبولیت نے غیر ملکیوں کو اپنی سلطنت تک بے مثال رسائی کی پیشکش کی۔ نیکولو اور مافیو کو لیڈر کورٹ میں اہم عہدے دیے گئے۔ پولو نے بھی خان کو متاثر کیا، جو ایک تاجر کی حیثیت سے نوجوان کی صلاحیتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ پولو کے چینی ثقافت میں غرق ہونے کے نتیجے میں وہ 4 زبانوں پر عبور حاصل کر گیا۔ قبلائی خان نے بالآخر پولو کو بطور خاص ایلچی تعینات کیا، جو اسے ایشیا کے دور دراز علاقوں میں بھیجتا تھا۔ اس سے پہلے یورپ والوں نے کبھی برما، ہندوستان اور تبت دریافت نہیں کیا تھا۔ پولو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح خود خان کی طرف سے ایک سٹیمپڈ میٹل پیکٹ تھا، جو طاقتور لیڈر سے اس کی سرکاری اسناد کے طور پر کام کرتا تھا۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، پولو کو اپنے کام کے لیے ترقی دی گئی۔
اس نے ایک چینی شہر کے گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ بعد میں خان نے اسے خفیہ کونسل کا عہدیدار مقرر کیا۔ ایک موقع پر وہ یانزہو شہر میں ٹیکس انسپکٹر تھا۔ اپنے سفر سے پولو نے منگول سلطنت کے بارے میں نہ صرف عظیم علم اکٹھا کیا بلکہ ناقابل یقین حیرت بھی۔ اس نے سلطنت کے کاغذی رقم کے استعمال پر تعجب کیا، ایک ایسا خیال جو یورپ تک پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی معیشت اور پیداوار کے پیمانے پر خوفزدہ تھا۔ پولو کی بعد کی کہانیوں نے اسے ایک ابتدائی ماہر بشریات اور نسلی ماہر ظاہر کیا۔ اس کی رپورٹنگ اپنے بارے میں یا اپنے خیالات کے بارے میں بہت کم پیش کرتی ہے، بلکہ اس کے بجائے قارئین کو ایک ایسی ثقافت کے بارے میں تفریحی رپورٹنگ فراہم کرتی ہے جسے وہ واضح طور پر پسند کرتا تھا۔ بالآخر 17 سال تک خان کے دربار میں رہنے کے بعد پولو نے فیصلہ کیا کہ اب وینس واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا فیصلہ ایسا نہیں تھا جو خان کو خوش کرے۔ آخر میں اس نے ایک شرط کے ساتھ اس کی درخواست مان لی۔ وہ ایک منگول شہزادی کو فارس لے جاتے ہیں جہاں وہ ایک فارسی شہزادے سے شادی کرنے والی تھی۔ سمندر کے ذریعے سفر کرتے ہوئے پولو کئی 100 مسافروں اور ملاحوں کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ سفر پریشان کن ثابت ہوا اور بہت سے لوگ طوفانوں اور بیماریوں کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ جب یہ گروہ فارس کی بندرگاہ ہرمز تک پہنچا تب تک شہزادی اور پولو سمیت صرف 18 افراد زندہ تھے۔ بعد میں ترکی میں جینوائی ارباب حکومت نے خاندان کی دولت کا 3/4 حصہ مختص کیا۔ 2 سال کے سفر کے بعد پولو وینس پہنچا۔ وہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ چلا گیا تھا اور بلا شبہ اس کی آبائی زمین اس کی واپسی کے لیے مشکلات کا سامنا بنی۔ اس کا چہرہ اس کے خاندان سے ناواقف دکھائی دیتا تھا اور وہ اپنی مادری زبان بولنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ ایشیا میں اس کے سفر کے بارے میں پولو کی کہانیاں ایک کتاب کے طور پر شائع ہوئی جسے دنیا کی تفصیل کہا جاتا ہے، جو دی ٹریولرز آف مارکو پولو کے نام سے جانی جاتی ہے۔ چین سے وینس واپس آنے کے چند سال بعد پولو نے حریف شہر جینوا کے خلاف جنگ میں ایک جہاز کی کمان کی۔ اسے بالآخر پکڑ لیا گیا اور جینوائی جیل میں سزا دی گئی، جہاں اس کی ملاقات ایک ساتھی قیدی ریسٹیچلو نامی مصنف سے ہوئی۔ وہ دونوں دوست بن گئے۔ پولو نے ریسٹیچلو کو ایشیا میں اپنے وقت کے بارے میں بتایا، جو اس نے دیکھا، اس نے کہاں سفر کیا اور اس نے کیا حاصل کیا۔ کتاب نے پولو کو مشہور شخصیت بنا دیا۔ یہ فرانسی، اطالوی اور لاطینی میں چھاپی گئی، جو کہ یورپ میں سب سے زیادہ مقبول ہوئی، لیکن چند قارئین نے خود کو پولو کی کہانی پر یقین کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے اسے افسانہ سمجھا یا جنگلی تخیل والے آدمی کی تعمیر۔ اس کام نے آخر کار ایک اور لقب حاصل کیا، الملین، یعنی ملین جھوٹ، دی ملین لائز۔ تاہم پولو اپنی کتاب کے پیچھے کھڑا رہا اور اس نے بعد کے مہم جو اور تاجروں کو متاثر کیا۔ سن 1299 میں جیل سے رہائی کے بعد پولو واپس وینس آ گیا، جہاں اس نے شادی کی، 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور تقریباً 25 سال تک خاندانی کاروبار کیا۔ پولو کا 8 جنوری 1324 کو وینس میں اپنے گھر میں انتقال ہوا۔ مرتے وقت اس کی کتاب کے دوستوں اور شائقین نے اس سے ملاقاتیں کی، اس پر زور دیا کہ وہ تسلیم کرے کہ اس کی کتاب افسانہ ہے، لیکن پولو نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، میں نے جو دیکھا اس کا آدھا بھی نہیں بتایا۔ اس کی موت کے بعد کی صدیوں میں پولو کو وہ پہچان ملی جو اپنی زندگی کے دوران اس کے راستے میں آنے میں ناکام رہی۔ اس نے جس چیز کا دعویٰ کیا ہے اس کی بہت زیادہ تصدیق محققین، ماہرین تعلیم اور دیگر متلاشیوں نے کی ہے، یہاں تک کہ اس کے اکاؤنٹس دوسرے مسافروں سے آتے ہیں جن سے وہ راستے میں ملا۔ پولو کی کہانی نے ان گنت دیگر مہمجوں کو دنیا کو دیکھنے کے لیے متاثر کیا۔ پولو کے گزرنے کے 2 صدیوں بعد کرسٹوفر کولمبس نے بحر اوقیانوس کے لیے نیا راستہ تلاش کرنے کی امید میں بحر اوقیانوس کا سفر کیا۔ اس کے ساتھ پولو کی کتاب کی ایک کاپی تھی۔